کبھی گھپلے، کبھی کرپشن، کبھی چپکلش، کبھی تصادم، لاہور کی تاریخی درسگاہ پنجاب یونیورسٹی مسائل کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ مستقل وائس چانسلر کی عدم تعیناتی سے مسائل ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ قائم مقام چانسلر کے لیے آئے روز کے جھگڑے روکنا اب مشن امپاسبل بن چکا ہے۔ طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ قائم مقام چانسلرز بے بس ہو گئے ہیں، جبکہ مستقل وی سی نہ ہونے سے پنجاب یونیورسٹی میں انتظامی امور بھی متاثر ہونے لگے۔ اس تمام تر صورتحال کی ڈیٹیلز ہم لیں گے۔ ہمارے نمائندے عبدالوحید ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالوحید، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں اب تک یہ سلجھ پا رہا؟ بالکل، تقریباً ایک سال گزر چکا ہے جب سے پنجاب یونیورسٹی کا جو ریگولر وہ وی سی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسائل ہی مسائل ہیں، جہاں جو طلبہ آپس میں الجھ رہے ہیں وہیں پہ جو انتظامی امور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں، جو اکیڈمک سٹاف ہے، ان کے جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ اس کے بہت ساری میٹنگ ہے، جیسے سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہے، ایڈمیشن پالیسی کی میٹنگ ہے، اس کے علاوہ پروموشن کی میٹنگ ہے، وہ پینڈنگ ہے کیونکہ جو ریگولر وی سی ہے وہ نہیں ہے۔ اور آخری جو ریگولر وی سی صاحب پروفیسر نیاز اختر 22 اپریل 2022 کو وہ ریٹائر ہوا تھا، اور اب تک 4 سے زیادہ جو عارضی وی سی ہیں وہ آ چکے ہیں۔ 3 ماہ کا جن کو جو وقت تھا وہ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نیاز اختر کو دوبارہ دو مرتبہ 3 ماہ کے لیے ان کو عارضی وی سی لگایا گیا۔ جی سی یونیورسٹی کا جو وی سی ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی، ان کو ان کو دور دیا گیا 3 ماہ کا۔ اور ابھی جو ان کے پرو وائس چانسلر ہیں پروفیسر خالد محمود، وہ ہیں پرو وائس چانسلر، اور ان کو وی سی کا جو عارضی ان کو جو دیا ہوا ہے، تعیناتی ان کی ہے۔ تو اس طرح ریگولر وی سی نہ ہونے کی وجہ کر کے بہت سارے مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو انتظامیہ کے لیے جو شاید ان کے لیے بے بسی کا عالم بنا ہوا ہے، طلبہ تنظیمیں ہیں جو آپس میں الجھ رہی ہیں۔ ہر آئے دن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ رواں سال ابھی 4 ماہ نہیں گزرے، 8 مرتبہ جو طلبہ تنظیموں کی لڑائی جھگڑے کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ دن بھی اس طرح کا ہوا، 3 روز پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو عام پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کافی ایک طرح کا ذہن میں شش و پنج ان میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں مگر ان کو ماحول ایسا نہیں مل پا رہا جس سے وہ پڑھائی ہو سکے۔ اور اس کے بعد جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، طلبہ باہر نکلتے ہیں، نہر کنال پہ احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج کے باعث جو کنال کی دونوں طرف جو ٹریفک ہے اس کی روانگی متاثر ہوتی ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک عرصہ گزر گیا اس طرح کے جو معاملات ہیں، انتظامیہ بے بس ہے، پولیس بے بس ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 1 سال 3 مہینے کے اندر 4 وی سیز تبدیل ہو چکے ہیں، اور مستقل وی سی نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ڈیپٹی بیورو چیف نیوز لاہور میاں نوید بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ میاں نوید، آپ کیا اپڈیٹ کریں گے؟ یہ بالکل ایک المیہ ہے کہ جب اداروں کے ہیڈ ریگولر نہیں ہوں گے، اس کا بنیاد تعینات نہیں کریں گے، تو بدقسمتی سے پھر جو ادارے ہیں وہ اس طرح نہیں چل سکتے۔ یہی معاملہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے، ایک بڑی جامعہ ہے پنجاب کی اور بلکہ ایشیا کی، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 اشتہارات دیے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ سرچ کمیٹی بھی بن چکی ہے۔ تقریباً 18 اپریل کو یہ پچھلے ماہ کمیٹی بنی ہے، اس کے باوجود تعیناتی نہیں کی گئی۔ اور جب 1 سال سے زائد کا وقت گزر جائے گا اور اتنی بڑی جامعہ جو اس کا وی سی مستقل نہیں ہوگا، تو ایسے ہی معاملات ہو گئے۔ بدقسمتی سے یہاں پر جو ہے وہ جو حکمراں ہے اعلیٰ حکام یونیورسٹی کو اس طرح نہیں لے رہی کہ جیسے لینا چاہیے۔ اگر مستقل بنیاد پر وی سی تعینات کر دیا جاتا تو بے شمار مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک مستقل وی سی اس کو اس طریقے سے لیتا ہے جس طرح ایک ٹیرم وی سی اس طرح نہیں لیتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور 4 سال کا ٹرنیور ہوتا ہے اور اس نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر مستقل بنیاد پر تعیناتیاں نہیں کی جائیں گی تو پھر اداروں کے اندر ایسا ہی ہوگا، باقی یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن پنجاب یونیورسٹی میں آئے روز لڑائی جھگڑے کے واقعات، طلبہ تنظیمیں آپس میں لڑتی ہے، اس سے پیرنٹس کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو گھروں سے پڑھنے آتے ہیں اور وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کافی حد تک پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے میاں نوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسامہ میر، مرکزی ترجمان ہیں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان۔ بہت شکریہ اسامہ میر آپ کے وقت کے لیے۔ اسامہ میر، 1 سال 3 مہینے کا یہ وقت ہے اور 4 وی سیز تبدیل کیے جا چکے ہیں، مسائل آپ کے سامنے ہیں اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا وجوہات کیا ہیں کہ ابھی تک کوئی مستقل وی سی جو ہے وہ ہائر ہی نہیں ہو پا رہا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ جامعہ پنجاب ہماری پاکستان کی بڑی جامعات میں آتا ہے اور سرکاری جامعات میں تو اس کی بہت نمایاں پوزیشن ہے۔
تو اسلامی جمعیت طلبہ تو خود اس بات کا بار بار مطالبہ کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارا مستقل یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مستقل وی سی تعینات کیا جائے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جامعہ پنجاب کے اندر طلبہ کے درمیان جو مسائل ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کچھ فیکٹرز کو پہلے اٹھا کر دیکھا جائے کہ جس کی بنیاد پر امن نہیں آ رہا, جس کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ہم اگر اسی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہی صورتحال قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر بنی کہ وہاں پر جو ہے دو قومیت کی بنیاد پر, لسان کی بنیاد پر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اور اس کے بعد وہ کمیونٹی کی لڑائی بن گئی اور پوری یونیورسٹی 1 مہینے کے لیے بند رہی. مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے سے زائد عرصے کے لیے بند رہی اور تمام طلبہ کا نقصان ہوا. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے اگر ہم دیکھ لیں تو پچھلے 2 مہینوں کے اندر, یعنی یہ کل کا واقعہ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ پیش آیا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کونسل پختون کونسل آپس میں لڑ رہی ہے, کبھی گلگت اور دوسرے جگہوں سے آئے ہوئے لوگ جو کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور کلچر ڈائیورسٹی کی بنیاد پر پہلے یہاں پر محبت اور اخوت ایکسپوجر کا ماحول ہوتا تھا, وہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ تو اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ بات طلبہ کو بھی بتائی جائے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہے وہ اس پر باقاعدہ ایکشن لے کہ ہمارے نظریے پاکستان کے تحت یہاں پر مختلف قومیں آباد ہیں, اس کے اندر اس قسم کی ایتھنک بیس کونسلز نہیں بننی چاہیے. کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں, اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک فرد وہ لائبریری سے نکل رہا ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور پھر جو پولیس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے کہ جو حملہ آور تھے ان افراد کو اٹھاتے ہیں کہ جو وہاں پر محض اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے وہاں پر اگر آ گئے تھے اور وہ مظلوم تھے, ان کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں. مسائل تو یوں ہی رہیں گے نا اسامہ امیر صاحب, جب تک کہ مستقل وی سی جو ہے وہ ہائر نہیں ہوتا. اس وقت ڈاکٹر خرم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, خرم شہزاد صاحب ترجمان ہے پنجاب یونیورسٹی کے, ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں. خرم شہزاد صاحب, کیا اس تمام تر معاملے میں عدالت سے رجوع کیا گیا, درخواست دائر کی گئی کوئی کہ تاکہ سنوائی ہو سکے تمام تر معاملے کی؟ جی ایسے ہے کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں اس قسم کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ خود اس پہ ایکشن لیتی ہے, موقع پہ پہنچتی ہے اور حالات کو کنٹرول کرتی ہے. ہماری سیکیورٹی ویجیلنٹ ہے اور کل کے واقعے میں بھی آپ دیکھیں الحمدللہ کوئی اتنا سانحہ کوئی رونما نہیں ہو سکا, اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہمارے یونیورسٹی کی سیکیورٹی, وہاں پہ ٹیچرز اور سٹاف وہاں پہ موقع پہ پہنچا, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے تھے تو ان کو سائڈ پہ کیا ہے. اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جوان بچے ہوتے ہیں, تھوڑا سا جھگڑ پڑتے ہیں آپس میں, تو وہاں پہ فوری طور پہ موقع پہ پہنچنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو سکے. تو جہاں تک دوسری بات ہے کہ ان بچوں کے خلاف جو بھی امن و امان کی صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ابھی بھی 16 بچے ہم نے معطل کیے ہیں دونوں تنظیموں کے, اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی ایک کافی بڑی یونیورسٹی ہے, اس کے بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور الحمدللہ ایک ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کئی جگہوں پہ آپ کو فرق بھی کافی نظر آتا ہے. تو یونیورسٹی کا اوور آل جو انوائرمنٹ ہے, ہمارے 50,000 سے زائد بچے ہیں وہ پرامن ماحول میں ہی تعلیم لے رہے ہیں. بعض دفعہ جو اکا دکا چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی حد تک ہوتے ہیں, اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ٹیکل کر رہے ہیں تمام تر معاملات کو. اگر یہ اسٹوڈنٹس کی طلبہ تنظیموں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بیسک کوشچن ہے وہ وائس چانسلر کی تعیناتی کے بارے میں ہے. کیا ریزن کیا ہے کہ 1 سال 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور کوئی مستقل وائس چانسلر جو ہے اس کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے؟ کیا کہیں گے؟ جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب وائس چانسلر پچھلے سال تھے اور پچھلے سال جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تھا تو پروسیس تو حکومت نے شروع کر دیا ہوا ہے. اس میں جو بھی مجبوریاں اگر کوئی آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکومت زیادہ بہتر جانتی ہے. تاہم ان مجبوریوں کی نشاندہی کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ جو چانسلر صاحب نے ایک بڑا ایسا اقدام کیا ہے کہ پرو وائس چانسلر انہوں نے تعینات کر دی ہیں, اور پرو وائس چانسلر جب تعینات ہو جاتے ہیں تو وہ وائس چانسلر کے تمام فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. تو ابھی چونکہ 1 مہینہ ہی ہوا ہے تقریباً ان کو تعینات ہوئے, تو جو پینڈنگ ایشوز تھے, سلیکشن بورڈ کی میٹنگز تھیں وہ بھی اب ہونے جا رہی ہیں, سنڈیکیٹ ہو گیا ہے, فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے, ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ جو بچوں کی تعلیم اور تحقیق سے متعلق معاملات تھے وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو جو انتظامی بحران تھا وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گزشتہ 1 ماہ سے حل ہونے کی طرف گامزن ہے, اور بہت سے مسئلے حل ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں. تاہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی کوئی وائس چانسلر بھی یونیورسٹی میں تعینات ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، اسامہ امیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرکزی ترجمان ہے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان۔ اسامہ امیر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ واقعی جو لڑائی جھگڑے انتظامی امور ہیں وہ سلجھ رہے ہیں اور کافی حد تک بہتر بھی ہو رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر؟ دیکھیے، بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ وی سی کے حوالے سے یہ بات مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں اور بار بار سنتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پرو وائس چانسلر آ گیا ہے اور پرو وائس چانسلر کی فوری بات 2-1 ماہ میں وائس چانسلر مستقل طور پر لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرو وائس چانسلر ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں 3 مہینوں کے لیے، 3 مہینوں کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ وہی پورا جو ہے وہ پروسیس دہرا دیا جاتا ہے اور ایک سرکل ہے کہ جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک مستقل اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، جب تک جو ہمارے مین ایشوز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس پر عملی اقدامات نہیں کیے جاتے، تو اس طرح کی صورتحال کے حوالے سے ہم بالکل اطمینان بخش طور پر وہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ اب صورتحال بالکل بہتر ہو گئی ہے۔ تو مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ فوری طور پر وی سی تعینات کیا جائے، وی سی تعینات ہوگا تو اس کے بعد جو اندر کی تمام سیاسی کھینچتانیاں ہے، جو اوپر کی کھینچتانیاں ہے اس حوالے سے وی سی کے اس کو تعیناتی کے حوالے سے تو وہ ختم ہوگی، تو انتظامیہ اپنے اصل کام پر توجہ دے گی اور پھر امید ہے کہ یہ معاملات بہتر انداز میں سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب، آپ کے لیے کویسچن ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو سوسائٹی تھی ٹاؤن 3، وہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے؟ اس ایشو کے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو پرو وائس چانسلر ہوتے ہیں وہ 3 ماہ کے لیے نہیں آتے، وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے بھی جو پرو وائس چانسلر ہیں وہ 3 سال کے لیے آئے ہیں، اور جب تک وہ پرو وائس چانسلر ہیں اور وائس چانسلر اگر کوئی نہیں ہوتے تو بالکل وائس چانسلر کے تمام اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، ایڈمنسٹریٹو بحران جو پیدا ہوا تھا وہ حل ہو جائے۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس بارے میں میں فی الحال اس پہ نا گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹاؤن 3 کے بارے میں آپ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب، ترجمان پنجاب یونیورسٹی ہمارے ساتھ تھے۔ اسامہ امیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میاں نوید، آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔